خواص اخص الخواص تمام پیکران صدق و محبت جلوہ فرما ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند گزارشات بلکہ ایک دو گزارشیں عرض کروں گا، اس پر آپ کی توجہ چاہیے۔ چلتے پھرتے رہے مگر دل اور کان ادھر لگائے رکھیں۔ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی، جن حضرات نے ایک عظیم المرتبت شخصیت کی قیادت میں اس انصرام کو ایک مقام بخشا، تکمیلی مراحل طے کیے، وہ کام کرنے والے اور کام کرنے والوں کے سرپرست اور علاقہ بھر میں پورے وطن میں دلوں پر اپنی محبت کی چاشنی قائم رکھنے والے صدر گرامی مرتبت اور حاضرین گرامی جو ان سے وابستگی کا ایک رشتہ رکھتے ہیں، ان سب کو آج کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہوں گا کہ یہ صوفیانہ محفل ہے، اسے محفل اصفیاء کہا گیا ہے، یہ صوفی کانفرنس ہے۔ میرے لیے یہ لفظ بہت محترم بشان ہے۔ میں انتہائی سادہ لفظوں میں اور بڑے اختصار کے ساتھ اور انتہائی پیار کے لہجے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ میرے سامنے وہ حضرات جو میرے پشت بنا ہیں وہ مخاطب نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ سب کے رہنما ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ اس وقت میری گفتگو کا جو اصل نشانہ ہے وہ سب آپ ہیں۔ میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے پس پشت تشریف فرما رہنمائی اور پشت بنائی فرمانے کا حق رکھنے والے ان کی توجہ کا ممنون ہوں اور آپ سماعت فرمائیں۔ تصوف صوفی کونسل حضرات، تصوف بھی دو قسم کا ہے، ذہن میں رکھیے یہ بات۔ تصوف دو قسم کا ہے، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی تصوف اور حقیقی تصوف یہ اس طرح ہے جیسے کوئی کہے دریا، لیکن نہ دریا میں داخل ہو نہ پانی پیے مگر دریا کی کیفیت سمجھ رہا ہو۔ صرف دریا کہنے سے اس کی لہریں نظر آئیں گی، اس کا بہاؤ نظر آئے گا، اس کے کناروں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی لہریں نظر آئیں گی، اچھلتے قطرے نظر آئیں گے۔ گہرائی میں کون جائے کہ دیکھے اس میں ہے کیا، لیکن ظاہر وہ بھی لفظ دریا کا معنی ہمارے پاس لفظ موجود ہے، معنی موجود نہیں۔ جن کے پاس معنی ہے وہ اصل صوفی ہیں، اور وہ صوفی ہیں جو فرش پر رہ کر عرش کی سیر کیا کرتے ہیں۔ اور اصل صوفی کے متعلق مشہور بات ہے، اذا تجردت عن العلائق البدنیت خرجت واتصلت بالملأ الاعلی فطر الکل کالمشاہد۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو بشری تقاضوں سے آزاد ہو جائے، جو نفسانی فتنوں سے آزاد ہو جائے، جو شیطانی وسوسوں کو تار کر دے، جو عالم دنیا میں رہ کر عالم بقا کا اہتمام کر رہا ہو، جو دوری میں رہ کر جلوہ نبوت میں غوطے لگا رہا ہو، جو دوری میں رہ کر خدا کے جلوے حاصل کر کے کائنات میں تقسیم کر رہا ہو، وہ اسے صوفی کہتے ہیں۔ یہ زمانے میں ایک ہو یا قوم میں ایک ہو تو ساری قوم کے لیے کافی ہے۔ ہم صرف صوفی ہیں، لفظی صوفی، جو معنوی صوفی ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ کر پورے جہان میں حکومت کرتے۔ حضرات، گرمی ہے کافی، اور اوپر بھی گرمی، اور عنوان بھی گرم، اور اس وقت آپ کا مزاج بھی گرم، اور فرش پہ بیٹھے ہو یہ بھی گرم، ہوا چل رہی ہے یہ بھی گرم، اور آپ کا عقیدہ بھی گرم، اور آپ کا حوصلہ یہ بھی گرم۔ کتنے حوصلہ شکن اسباب سامنے آتے ہیں، لیکن آپ
تمازت سورج پر یوں غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ محفل آپ کی نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ محفل سٹیج والوں کی نہیں ہے۔ اگر یہ سٹیج والوں اور آپ کی محفل ہوتی، اجڑ گئی ہوتی، افراتفری ہوتی، انتشار ہوتا، بھوک کلمونی کیفیات کا مظاہرہ ہوتا، لیکن اتنا سکون، اتنا سکون اور اتنا آرام کہ سورج برس رہا ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ مجلس جس کی ہے وہی دلوں پر کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ مجلس نہ آپ کی ہے، نہ یہ مجلس میری ہے، نہ مجلس اہل سلوک جو بیٹھے ہیں ان کی ہے، یہ مجلس براہ راست سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی مجلس ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے اس محفل پر کنٹرول فرما رہے ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں اور اپنے عنوان کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی حرم پاک میں تشریف فرما ہیں، صحابہ سے فرمانے لگے، صحابہ کرام گھر جاؤ، اپنی ازواج مطہرات کو یہ سمجھاؤ، اپنی نیک بخت جنتی بیویوں کو یہ سمجھاؤ کہ وہ شکایات چھوڑ دیں۔ میں سنتا ہوں کہ حوروں میں ان کے خلاف کچھ شکایات ہو رہی ہیں۔ صحابہ گئے، واپس آئے، یہ تو واقعہ مکمل ہوا، لیکن سنو، جنت کہاں ہے؟ حوریں کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ کہاں واقعہ ہے؟ عورتیں کن مقامات پہ بیٹھی ہیں؟ عورتیں اپنے گھروں میں، کتنے گھر ہیں، کتنی خواتین ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں؟ جنت کہاں ہے؟ جنت میں حوریں کتنی ہیں اور وہ حوریں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں؟ نبی پاک ایک جگہ جلوہ فرما ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، مکانوں میں رہنے والی عورتوں کی باتیں بھی سنتے ہیں اور جنت میں حوروں کی باتیں بھی سنتے ہیں، جو ایک جگہ بیٹھ کر جنتیوں کی آواز سن رہے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر مدینہ کی عورتوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ دہلی میں بیٹھے ہوئے اس اجتماع کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ دہلی میں بیٹھے ہوئے اس اجتماع کو بھی نگاہ رحمت اپنے نشانے پہ رکھی ہے، نگاہ رحمت نے آپ کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، صوفی کونسل سچ ہے اور حق ہے کہ زمانے میں یہ دہشت گرد ہوں یا دہشت گرد، یہ ایک نیا لفظ سنا ہوگا آپ نے، یہ دہشت گرد ہوں یا دہشت گرد، دہشت گردوں کا راستہ متعین دہشت گرد کرتے ہیں۔ جدھر جدھر دہشت گرد پھرتے ہیں پیچھے دہشت گرد جاتے، اور صوفی ان دونوں کا واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تصوف اور صوفی نہ یہ دہشت گرد ہے، نہ یہ دہشت گرد ہے، نہ یہ وحشت تقسیم کرتا ہے، یہ تو رحمت کے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہر ایک کو جامع رحمت پلانے والا انسان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات ان سے اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ گھروں میں جاؤ تو تصوف صوفی بن کے رہو۔ اور صوفی کس کو کہتے ہیں؟ لمبے چولے کو صوفی نہیں کہتے، بڑی پگڑی والے کو صوفی نہیں کہتے، جس کی بڑی تصویر ہے اس کو صوفی نہیں کہتے، جو بڑا بن تن کے بیٹھ جائے اس کو صوفی نہیں کہتے، جس کے آگے 50 اور 100 پیچھے کھڑا ہو اس کو صوفی نہیں کہتے، جس کے بینک بیلنس موجود ہوں، پلاٹ موجود ہوں، محلات موجود ہوں، اس کو صوفی نہیں کہتے۔ صوفی اس کو تو اندراشٹریہ صوفی کانفرنس اس وقت نئی دلی میں چل رہا ہے، بڑی سنکھیا میں عام لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ودوانوں کو سن رہے ہیں۔ صوفی واد دراصل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اس کو فالو کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ وہاں پر سننے کو مل رہا ہے۔ حقوق منوانا چاہتے، صوفی حقوق مانگتے نہیں، صوفی حقوق دیا کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ معین الدین اجمیری نے کتنے حقوق مانگے؟ معین الدین اجمیری کی اولاد کیوں حقوق مانگے؟ معین الدین اجمیری بن کے دکھاؤ۔
ایسے لوگ بھی ہیں، کتنا خوبصورت سکون ہے. یہ ہے صوفیانہ برکت. جس صوفی کی بات کر رہا ہوں اس کی روحانیت کے اثرات ہیں آپ پر، اس لیے خاموشی چھائی ہوئی ہے. نبی پاک نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دیکھ کر بلا تأمل خدا یاد آ جائے. میں اس پر ایک سوال کروں گا، کیا یہ ساری مخلوق خدا کے جلووں سے خالی ہے؟ اس کے قدرت کے نظاروں سے خالی ہے؟ اس کے پیار کی بہاروں سے خالی ہے؟ کوئی خار خالی نہیں، کوئی پھول خالی نہیں، کوئی شجر خالی نہیں، کوئی حجر خالی نہیں، کوئی انسان خالی نہیں، کوئی مرد خالی نہیں، کوئی عورت خالی نہیں، کوئی جوان خالی نہیں، کوئی بزرگ خالی نہیں. تنکا تنکا، قطرہ قطرہ، گھاس کا تنکا، پانی کا قطرہ، ریت کا ذرہ، آسمان کا ستارہ گواہ ہے اس بات پر کہ مجھ میں خدائی قدرتوں کے جلوے موجود ہیں. مگر آنکھ سے ذرا پردہ اٹھاؤ تو صحیح، تاکہ ہر شے میں تمہیں جلوائے کبریا نظر آئے. تو ان لوگوں کو دیکھ کر خدا کیوں یاد آتا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ. کیوں؟ اس لیے ایک بار درود شریف پڑھیے بآواز بلند. حضرات درود شریف بآواز بلند ایک بار پڑھیے. جس کو دیکھیں خدا یاد آئے. یہ کوئی عجیب بندہ ہے یار، اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ کب اس مقام پہ پہنچا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ سے اسی طرح آیا؟ اگر آیا ہے تو یہ تو شاذ و نادر ہیں، چند لوگ ہیں. تو یہ سارے اسی طرح تو نہیں آئے. وقت ضرور لے کے آئے، لیکن وقت سے پردے ہٹانے کا جو اہتمام ہے اس کا نام کیا ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ. کب یہ درجہ ملتا ہے؟ اب سنو، اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو، میرے محبوب انکا بے آیوننا، انکا بے آیوننا، اے میرے محبوب بس آپ میری نظر میں ہیں. تو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کون ہے وہ جو آپ اللہ کی نظر سے غائب ہے؟ یہ نظر کون سی ہے؟ اور جس نظر میں آپ ہوتے ہیں وہ نظر کون سی ہے؟ معلوم ہوا جس نظر میں آپ ہیں وہ قدرت کی نظر ہے، وہ علم کی نظر ہے، وہ ربوبیت کی نظر ہے. اور جس نظر میں جناب محمد رسول اللہ جلوہ فرما ہیں وہ محبت کی نظر ہے، وہ قربت کی نظر ہے، وہ معیت کی نظر ہے، وہ محبوبیت کی نظر ہے. تو اس لیے اب نبی پاک اللہ کی نظر میں ہے، تو اللہ نے نبی پاک کا جو جسم ہے، جو نام ہے، جو کام ہے، جو مقام ہے، یہ امت کے لیے کیا عطیہ عطا فرمایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے محبوب آپ کی زندگی سامنے ہے اور امت کو تمام مخلوق کا اعلان ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے قیامت تک آنے والی نسل انسانیت تم میں بننے، سنورنے اور زندہ رہنے اور خدا کو منانے کا جو بہترین طریقہ ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ ہے سیرت مصطفیٰ، وہ ہے سیرت مصطفیٰ، وہ ہے سورت مصطفیٰ، وہ ہے اعمال مصطفیٰ، وہ ہے اقوال مصطفیٰ، وہ ہے احوال مصطفیٰ. یہ سب نبی پاک کی سیرت ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن کامل، دین کامل اور نبی پاک کی سیرت حسین. اس کو کامل نہیں فرمایا. سور بات ذہن میں رکھیں. حضرات آواز صاف آ رہی ہے؟ آواز صاف ہے؟ ہاتھ تو ہلاؤ، زبان سے نہ بولنا. سنیے، دین کامل، قرآن کامل، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نہیں فرمایا، حسین فرمایا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی چیز، کوئی ارشاد اختصار کروں تو یہ آخر ختم کر کے بند کرتا. حضرات گرامی، اس لیے جمیل فرمایا کہ کمال ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے نزدیک کمال ہو، دوسرے کے نزدیک نہ ہو،
لیکن حسن ایک ایسی شے ہے کہ ہر آنکھ والے کے سامنے حسن اپنے جلوے غالب کر لیتا ہے. تو فرمایا میرے محبوب اپنے تو ہوئے اپنے کافر بھی وہ بھی آپ کا حسن دیکھ کر آپ سے دور نہیں رہ سکتے. تو یہ آپ کی سیرت حسین ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس پر نبی پاک کی سیرت کا ذل کامل موجود ہے، اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں، اس کی شکل میں، اس کی عقل میں، اس کی صورت میں، اس کی سیرت میں، اس کی رفتار میں، اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے سوج و پندار میں، اس کے مرنے جینے میں، اس کے کھانے پینے کے تقاضوں میں نبی پاک کی سیرت کے جلوے موجود ہوں تو وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے. اور جو فنا فی الرسول ہو وہی فنا فی اللہ ہوتا ہے. اور جب بندہ فنا فی اللہ ہو جائے اذا رؤوا ذکر اللہ، اس کو جب دیکھو خدا یاد آتا ہے. یہ خالی نسلوں سے یاد نہیں آتا، یہ جناب محمد الرسول اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت یہ دونوں مل جائیں تو بندہ اندر و باہر سے پاک ہو کر قرب الہی کی منزل پر فائز ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر جلوہ الہی سامنے آ جاتا ہے. صوفی نام کہلانا اور ہے اور صوفی بن جانا اور ہے. میری درخواست ہے آؤ ہم صوفی نہ کہلائیں، ہم صوفی بن کے دکھائیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لفظ پھر میں التجاعاً التماساً عرض کرتا ہوں، ہم صوفی نہ کہلائیں، صوفی بن کے دکھائیں. اور جب تک صوفی نہیں بنو گے کہلواتے رہو گے، اور جب صوفی بن جاؤ گے چپ ہو جاؤ، خدا کہلواتا رہے گا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اس کامیاب کانفرنس پر آپ سب کو، تمام علماء کرام، تمام مشائخین اعظام اور تمام صوفیاء اعظام اور تمام ان سے وابستگان جتنے ہیں، ان سب کو اس پاکیزہ مجلس میں آ کر رونقوں میں اضافہ فرمانے کا میں شکر گزار ہوں. اور ہم جو انگلینڈ اور پاکستان سے لوگ آئے ہیں، آپ نے ہمیں یاد فرما کر، شریک جشن بہار فرما کر ہمیں خوش محترم خرم کیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور یہ بزم سنیوں کا تو یہ کام ہے، کام کرنا، شور ڈالنا، نعرے مارنا، پھر 5 سال غائب ہو جانا. ہمارے ہاں تو اسی طرح ہی ہے، آپ کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے. میں کہتا ہوں نعرے چھوڑو، کام کر کے دکھاؤ. یہ جلوس چھوڑو، کام کر کے دکھاؤ. سجدہ نشینی کا بھرم قائم رکھو، مسجدیں قائم رکھو، دارالعلوم میں اضافہ کرو، علم کی خیرات بانٹو، اور صوفیاء سے وابستہ ہو کر صوفیاء کے اعمال و اشکال کو اپنی ذات پر وارد کرو. لفظی صوفی نہ بنو، مانوی صوفی بنو. خدا زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم حاضرین، ابھی